اپنا تعارف کرائیں گے؟ ہاں جی، میرا نام اظہر اقبال ہے. میں پاکستان گجرات سے آیا ہوں. 7 گاؤں ہے ساروں کی. میرا نام محمد اویس ہے. میں پاکستان سے اور ساروکی سے آیا ہوں، گجرات. میرا نام سجاد حسین ہے. پاکستان ساروکی سے آیا ہوں. آپ نے پیدل پہلے بھی سفر کیا ہے کربلا کی طرف؟ ہاں نہیں، پہلے میں 1-2 دفعہ آیا ہوں کربلا، لیکن پیدل سفر نہیں کیا. میرا فرسٹ ٹائم ہے. میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں. پیدل سفر کیا ہے. مچھی پہ پہلی دفعہ آیا ہوں. اور اس کربلا آنے میں آپ کو پیدل جانے کا کیوں خیال آیا؟ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں زندگی میں پہلی دفعہ جم کے دوبارہ سے بچے کی طرح پیدا ہوا ہوں. یہ ماحول دیکھ کے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے پہلے اس سے دنیا دیکھی نہیں. آج ہی سب کوئی دیکھ رہا ہوں. جیسے یہ اللہ کی مخلوق ایسی ہے جیسے فرشتے چل رہے ہیں. انسان کے بس کی بات ہی نہیں ایسے چلنا. آپ یہاں پہ آئے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو کیسا محسوس ہوا اس سفر میں؟ پہلے کبھی کبھار پاکستان میں ایسے سفر کیے ہیں، بندہ تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. پر ہم نے سٹارٹ سے سفر شروع کیا اور اب تک جاری، اور آگے بھی اتنا سفر باقی ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے فرشتے ہمارے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ کر رہے ہیں. نہ گرمی نہ تھکاوٹ، ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم فریش، ساری دنیا ہمارے ساتھ، فرشتے، مخلوقات، دنیا کی ہر چیز ہمارے سامنے آ گئی. اچھا، یہ آپ جو کربلا کی طرف پیدل جا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہے، کیا اس سفر کے اندر آپ کو کوئی تکلیف آئی؟ ہاں، ہمیں بالکل تکلیف کوئی نہیں ہے. نہ کھانے پینے کی ہے، نہ سونے کی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہے. ہم ایک، یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہوا میں اڑ رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہے. ہم بہت ہی انتہائی اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو نا ایک ایک قدم کے بدلے جتنے زندگی کے گناہ ہیں سب ختم ہو رہے ہیں. کربلا جا کر آپ سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیں گے؟ کربلا جا کے سب سے پہلے تو ہم زری پر جائیں گے، سلام اور سجدہ دیں گے. پھر اپنے مرحومین جو زندہ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت جو بھی ہے وہ کریں گے، اور اپنی آخرت کے لیے وہاں سے دعا وغیرہ کی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کو کربلا آنے کے لیے کہا جائے تو آپ مشی کو ترجیح دیں گے، پیدل چلنے کو ترجیح دیں گے یا گاڑی میں جانے کو؟ مچھی کو ترجیح دیں گے. مشی کو ترجیح. ہم بالکل اسی طرح پیدل چلنے کو ترجیح دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، سلامت رہیں. میں منتظر عباس ہوں، فراہم سندھ، نواب شاہ ڈسٹرکٹ سے. آپ مشی کے لیے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ مشی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے یہ مشی پہ جانے کا اختیار کیوں کیا ہے؟ یقیناً میں نے جو ہے یہ سفر اختیار کیا حب اہل بیت کے وجہ سے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کو جو تکلیفیں دیکھنی پڑی یہاں پہ جو سفر کر کے آئے، اس سفر کی یاد میں نے جو ارادہ کیا کہ مولا مجھے نصیب کرے، اور میں نے یہ مشی کا سفر جو ہے نا نجف اشرف سے کربلا کرنے کے لیے شروع کیا. پہلی بار آئے ہیں؟ جی ہاں، میں پہلی بار آیا ہوں. اگر آپ کو آئندہ بھی مشی پہ آنے کے لیے کہا جائے تو آپ کا کیا ارادہ ہوگا؟ یقیناً جو میں نے مولا کے یعنی حب میں اور محبت میں یہ طریقہ کار اپنایا ہے، یقیناً دل کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے مشی میں کرتا رہوں گا. آپ کو اس سفر کے اندر کون سی تکلیف پہنچی؟ یقیناً تکلیف کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے، کیونکہ تکلیف بندے کو تب پہنچتی ہے تبھی کوئی تکلیف، دکھ، درد ہوتا ہے. میں محبت اہل بیت میں آیا ہوں، ہر تکلیف یعنی کہ محبت میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ بھی مجھے تکلیف نہیں آئی. یہاں کے لوگوں کا جو طریقہ کار ہے یہ یعنی کہ میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ محبت کی تو انتہا، لیکن تکلیف کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. جتنی انہوں نے یہ خدمت کی ہے، جتنی جو ہے طریقہ کار رکھا ہے انہوں نے، قدم قدم پہ جو ہے سبیلوں کے اسٹائل ہے، قدم قدم پہ نیاز کے جو ہے اسٹائل ہے، یقیناً یہاں کے تکلیف کی تو بات ہی نہیں ہے. کربلا جا کے سب سے پہلا کام کیا کرنا پسند کریں گے؟ یقیناً کربلا جو ہے ہمیں درس دیتے ہیں کہ حب اہل بیت، اور یہ کربلا ایک درس گاہ ہے. میں اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کے اس میڈیا کے تسلسل سے یہ بتانا چاہوں گا کہ کربلا کا جو مین میسیج ہے نا انسانیت ہے.
کربلا کا جو مین مقصد ہے انسانیت کی خدمت ہے، انسانیت کے لیے اتساہ پیدا کرنا ہے، اور یہ میسج دوں گا کہ آپ ضرور کربلا آئیں. یہاں پہ ہمارے جو ہے کانسیپٹ ہے کہ بھائی کربلا میں یہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں. یہاں درس کربلا یہ ہے محبت کی انتہا ہے اہل بیت کے، یعنی کہ غم میں. اللہ سلامت رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ پہنچے.